يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبہ. وقال تبارک وتعالی ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. وقال تبارک وتعالی لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ چند دنوں پہلے ایک بہت بڑے فلم اسٹار کی سوسائڈ اور خودکشی کا واقعہ دنیا بھر میں بہت زیادہ گرمایا اور اس تعلق سے بہت زیادہ بحثیں ہوئی، اور مسلمانوں میں بھی اور فلم انڈسٹری میں بھی اور فلم دیکھنے والے اور فلم کی چاہت رکھنے والوں میں بھی اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہوئی. تو آج کی اس مبارک مجلس میں ہم یہ تذکرہ کریں گے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا عبرت ملی اور اس عمل کا شریعت میں کیا حکم ہے. بنیادی طور پر ہمیں یہ دو باتیں سمجھنی ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا عبرت ملی اور اس حرکت کا اور اس عمل کا اسلام میں اور شریعت میں کیا حکم ہے، کیا ہدایات ہے. یہ دو اہم باتیں ہمیں سمجھنی ہیں. اب ہم اپنی اصلی گفتگو اور بات کی طرف آتے ہیں. دیکھیے، دنیا میں آنے والا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور کامیابی کی منزلیں چڑھتا چلا جاؤں، ایک جگہ رکنا نہیں چاہتا ہے، کامیاب سے کامیاب ہوتا چلا جانا چاہتا ہے. لیکن مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اصلی مومن وہ ہوگا جس کے پیش نظر اصل آخرت کی کامیابی ہے. جو آخرت میں کامیاب ہوا وہی اصل کامیاب ہے، اور اسی کو قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ذکر فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. قرآن مجید بتا رہا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے کامیاب وہ ہے جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا. فقد فاز، اصل کامیاب وہ ہے. تو مومن اور غیر مومن کی کامیابی میں فرق یہ ہے کہ اصل مومن وہ ہوگا جو اس کا اصل ٹارگٹ آخرت کی کامیابی، کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، اور دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر اچھا رکھا ہے، اس کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں موجود ہے، تو انشاءاللہ وہ دنیاوی کامیابیاں بھی حاصل کرے گا. تو یہاں مومن کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کامیابی ہیں. وہ چاہتا ہے دونوں جگہ وہ کامیاب ہو، اور اسی وجہ سے ہم کو دعا بتائی گئی آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. دنیا کا بھی حسنہ، آخرت کا بھی حسنہ. تو مومن کے پیش نظر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. اور غیر مومن یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی مجھے تمام تر کامیابیاں مل جائے، اس لیے کہ اس کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں، اور جب آخرت پر ایمان نہیں تو آخرت کی کامیابی کا تصور بھی نہیں. تو پہلی سب سے اہم ترین بات ہمیں یہ سمجھنا ہے. دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ آج کی جو لائف اسٹائل ہے، آج کی دنیا کی جو سوچ ہے، آج دنیا سب سے زیادہ ماسٹر مائنڈ، سمجھدار، ہوشیار، کامیاب ترین انسان کس کو سمجھتی ہے؟ لوگ کس کو کامیاب کہتے ہیں؟ لوگوں کی تھنکنگ اور سوچ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، سوچ کا زاویہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ کامیاب آج کی دنیا اس کو سمجھتی ہے جس کے پاس دولت کا ڈھیر ہو، خوب بینک بیلنس ہو، اور شہرت ہو، عزت ہو، نام نمود ہو، لوگ اس کو سیلوٹ اور سلام کرتے ہو، لوگ اس کے لیے اپنی پلکھیں بچھاتے ہو. عزت ہو، شہرت ہو، دولت ہو، اور اس کے ساتھ خوبصورتی ہو. یہ چیز جس کو مل گئی لوگ سمجھتے ہیں یہ ترقی اور کامیابی کی معراج پر پہنچ چکا ہے. اس سے زیادہ ترقی کا ان کے یہاں تصور نہیں. وہ کامیابی کی آخری منزل سمجھتے ہیں جس کے پاس مال ہے، شہرت ہے، نام ہے، خوبصورتی ہے، وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے، یہ سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر یہی بات ہے تو ہم سوچیں
کہ یہ سب چیزیں فلمی ایکٹرز کے پاس ہوتی ہے، ہیروز اور ہیروئن کے پاس ہوتی ہے، کرکٹروں کے پاس ہوتی ہے۔ آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ غیروں کی بات تو دور، ایک مومن کے دل میں بھی اپنے علماء کی اتنی عظمت نہیں ہے جتنی عظمت ایک فلمی ایکٹر کی ہوتی ہے، ایک کرکٹر کی ہوتی ہے۔ سیدھا سادہ مسلمان بچہ اپنے بال بناتا ہے، کیوں؟ تو فلاں کرکٹر دھونی کے ایسے بال ہیں، فلاں ہیرو کے ایسے بال ہیں، وہ اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے۔ چونکہ ماحول یہ بنا دیا گیا، تربیت یہ بنا دی گئی، سوچ یہ بنا دی گئی کہ اس دنیا کے کامیاب ترین انسان یہی لوگ ہیں جن کے پاس پیسوں کی بھرمار ہے، شہرت اور عزت اور نام و نمود کی بھرمار ہے، یہی کامیابی کا معیار سمجھ لیا گیا۔ تو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میں بھی ان کے جیسا بن جاؤں، میں بھی ان کے جیسے بال بنانے لگ جاؤں، جبکہ قرآن مجید نے آئیڈیل بتایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہیں بال ہیرو کی طرح نہیں بنانے، تمہاری چال غیروں کی طرح نہیں بنانی ہے، تمہارا طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کے مطابق ہوگا، تمہارے بال سرکار کے طریقے کے مطابق ہوں گے، نہ کہ اس ہیرو کے مطابق۔ تو کامیابی کا معیار ان کو اس لیے سمجھ لیا گیا کہ کامیابی کا معیار شہرت، عزت اور مال، اور چونکہ یہ چیزیں ان لوگوں کے پاس بھرپور ہوتی ہیں تو سمجھا جاتا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ہماری نسلوں کو اور ہماری نسلیں خود بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں بھی ان جیسا بننا ہے۔ نہیں، مومن کو ان جیسا نہیں بننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم جیسی ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ سمجھنی ہے کہ ہمارے دلوں میں اور ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں، ہماری نئی نسلوں کے دلوں میں ان کی جو عظمتیں ہیں، اس عظمت کو ختم کرا کر ہمارے علماء کی عظمتیں ہوں، ہمارے بڑوں کی عظمتیں ہوں، صحابہ کی عظمتیں ہوں، اولیاء عظام کی عظمتیں ہوں، انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمتیں ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک میں لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ وہ عرفان خان صاحب جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں بحث ہو رہی ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں کہ نہیں کریں، اور وہ کون سے ہیرو تھے، کپور صاحب کوئی تھے، ان کا انتقال ہوا تو ان کے بارے میں بحثیں چل رہی ہیں۔ یہ اتنے چرچے ان کے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہی تو ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے آئیڈیل دھیرے دھیرے جا رہے ہیں۔ تو اتنا غم اور اتنے چرچے، اور بہت سارے اولیاء اللہ اور علماء کرام جو ہے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کا وہ تذکرہ مسلمان کی زبان پر کیوں نہیں ہے کہ آئیڈیل ان کو سمجھا گیا؟ حالانکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ 99% علماء ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس مال کی بھی کمی ہوگی اور شہرت کی بھی کمی ہوگی۔ بہت سارے عالم ایسے ہیں جو بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ گوشہ عافیت میں، تنہائی میں ہیں، ان کو کوئی جانتا تک بھی نہیں، وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا کر رکھتے ہیں۔ تو 99% علماء جو ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ شہرت ہے، نہ نمود ہے، لیکن اس کے باوجود خود خوش عیش زندگی ہے۔ اللہ عز و جل نے ان کی زندگیوں میں سکون عطا کیا ہے۔ اب ہم تھوڑا کمپیر کریں کہ اتنا بڑا ہیرو جس کے پاس عزت تھی، دولت تھی، شہرت تھی، سب کچھ تھا، پھر یہ نوبت کیوں آئی؟ اگرچہ بعض لوگ سوسائیڈ اور خودکشی کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں اس کا قتل ہوا ہے، لیکن زیادہ باتیں یہی چل رہی ہیں۔ تو اگر کوئی غریب یہ حرکت کرتا، اس سے اگر یہ گناہ ہوتا تو سمجھ میں بات آتی، غریب کا خودکشی کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جس کے پاس سب کچھ نعمتیں تھی، عزت، دولت، بینک بیلنس سب کچھ تھا، اس کے بعد یہ پنکھے سے لٹک کر جان دینا اتنے نامور آدمی کا، یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ انسانیت کو اور خاص طور پر ایمان والوں کو بہت زیادہ بصیرت کے ساتھ اس واقعے سے عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ کامیابی نہ مال سے ملے گی، نہ دولت سے ملے گی، نہ شہرت سے ملے گی، دل کا سکون اور اطمینان یہ اصل چیز ہے۔ جس کو یہ دنیا میں نصیب ہو گیا اس سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں۔ یہ اتنی ساری دولتوں کے باوجود اس سے اہم سبق یہ ملا کہ اس دنیا میں مال کا ہونا، شہرت کا ہونا، عزت کا ہونا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اگر یہ کامیابی کا معیار ہوتا تو اتنا بڑا فلم اسٹار یہ کام کیوں کرتا؟ اتنا بڑا
نامور آدمی یہ عمل کر رہا ہے، اس سے پتہ چلا کہ اس کی زندگی میں سکون غارت تھا، دولت بھی تھی، مال کے نقشے بھی تھے، خوب شہرتیں تھی، ایک سے ایک ہٹ فلم وہ کر رہا تھا جس کے بارے میں ماہرین بتا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بات یہ بتائی گئی کہ اس کی، یہ تو بتانے والوں نے بتایا، ہم نے الحمدللہ وہ فلم نہیں دیکھی ہے، بتانے والوں نے بتایا کہ اس کی 1 سال پہلے کی ایک فلم تھی، اس میں اس نے باپ کا رول ادا کیا تھا، اور اس کا بیٹا اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ، خودکشی کی کوشش کر رہا تھا، تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ نہیں یہ عمل بہت غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور 1 سال کے بعد ریئل لائف میں اس نے وہ کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ فلمی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ ہے، ہمیں فلمی دنیا کی نقالی نہیں کرنی ہے، ہمیں اصلی دنیا میں آنا ہے، ادھر جو کچھ بتایا جائے گا وہ حقیقت سے بہت دور ہوگا، جبکہ قرآن و سنت سے علماء کرام جو بتائیں گے وہ ریئل لائف ہوگی۔ ہم کمپیر کریں، آج تک کبھی ہم نے سنا کہ کسی عالم صاحب نے خودکشی کر لی ہو، انہوں نے سوسائڈ کر لیا ہو؟ نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، اور ادھر سب کچھ ہے۔ تقابل تھوڑا کریں، کمپیر کریں، سب کچھ کے باوجود یہ خودکشی، اور بہت کم ہونے کے باوجود خوش عیش رہنا، جیسے بادشاہ لوگ رہ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سکون اصل ہے، دل کا اطمینان اصل ہے، جو ادھر نہیں تھا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کی وجہ سے علماء اور اہل اللہ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہاتھی کے دکھانے کے دانت الگ ہوتے ہیں، کھانے کے دانت الگ ہوتے ہیں۔ دکھ تو یہ رہا ہے کہ پردے پر آ رہے ہیں، بہت نام ہو رہا ہے، شہرت ہو رہی ہے، لیکن اندرونی اور گھریلو زندگی کا سکون بالکل غارت ہے۔ یہاں تک نیوز میں بات پتہ چلی کہ پچھلے کئی دنوں سے اس کے والد کے ساتھ اس کی بات بند تھی، کئی لوگوں سے اس کی بات بند تھی، اپنوں کا ساتھ اس کو نہیں حاصل تھا، ایسی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ کامیابیوں کے باوجود، یہ ظاہری کامیابیوں کے باوجود اگر دل کا سکون نہیں ہوگا تو وہ کامیاب شخص نہیں مانا جائے گا۔ تو اس نوجوان کی عمر کے بارے میں بتایا گیا کہ 34 سال کی اس کی خالی عمر تھی، ابھی شادی بھی اس کی نہیں ہوئی تھی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے وہ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہے۔ یہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے؟ پرانے زمانے میں ڈپریشن، ٹینشن تو کوئی بیماری نہیں تھی، یہ ہماری اپنی پالی ہوئی بیماریاں ہیں، اور اس لیے پالی گئی ہے کہ اللہ کی یاد سے ہم غافل ہیں، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ وہ یاد الہی، وہ غفلت ہمارے دل پر ایسی چھا چکی ہے کہ اس کا اثر دل و دماغ پر ہوتا ہے، اور پھر اس کے نام رکھ دیے گئے ٹینشن اور ڈپریشن، اور پتہ نہیں کتنے شن دنیا میں وجود میں آ چکے ہیں جس کا ماضی میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ سب ہماری پالی ہوئی اور بنائی ہوئی بیماریاں ہیں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں۔ تو ذہن کا سکون، دل کا سکون اور اطمینان یہ انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ مال اور دولت اور شہرت تو آج ہے، کل کبھی بھی ختم ہو جا سکتی ہے، ختم ہونے کا کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے۔ اور خودکشی اور سوسائڈ کے تعلق سے ایک سروے یہ بتایا گیا کہ نوجوانوں میں دنیا میں سوسائڈ کا سب سے زیادہ رواج ہے۔ 17 سال سے 35 سال کی عمر کے لوگ زیادہ سوسائڈ اور خودکشی کرتے ہیں، اور ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ سال بھر میں، ہر سال دنیا میں تقریباً 8 لاکھ افراد ایک سال میں سوسائڈ کرتے ہیں، پوری دنیا میں 8 لاکھ افراد سوسائڈ کرتے ہیں، اور ہر 16 منٹ پر، اگر منٹ کے حساب سے اندازہ لگائیں تو ہر 16 منٹ پر ایک قتل، ایک سوسائڈ ہوتا ہے، ایک خودکشی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں ہم سوچیں کہ ہمارے ملک میں کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ خودکشی کرنے والوں کی تعداد کس ملک میں زیادہ ہے، تو انڈیا کا نمبر بہت زیادہ اوپر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خوش آئین پہلو یہ ہے کہ دنیا کے جن ملکوں میں مسلمانوں کی کثرت ہے یا اسلامی ممالک ہے، وہاں خودکشی کا، سوسائڈ کا گراف بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے، بہت کم ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ایمانیات کی مضبوطی، اگرچہ وہ آج کمزور ہو گئی ہے،
ایمانیات کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، تقدیر پر ایمان کہ جو کچھ ملے گا وہ اللہ کے چاہنے سے ہی ملے گا، میری کوشش سے مجھے کچھ نہیں مل سکتا، یہ تقدیر کا ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عنایت فرمایا، جس کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی ممالک میں اس گناہ کا جو گراف ہے یہ بہت زیادہ کم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور اپنی نسلوں کو سمجھانا ہے۔ اصل یاد رکھیں، اپنی نسلوں کو سمجھانا ہے کہ مادی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔ اوہو اس کے پاس تو BMW ہے، مرسڈیز ہے، جیگوار ہے اور فلاں ہے اور ڈھیکا ہے۔ جس کی نعمت بڑی دیکھی، جس کا بنگلہ بڑا دیکھا، وہی میری رال ٹپکنے لگ گئی۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، یہ ان لوگوں کا گھومنا اور مرسڈیز میں گھومنا اور ہواؤں میں اڑنا یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ آپ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ تو یہ مادی کامیابی، بنگلہ اچھا ہو گیا، گاڑی اچھی ہو گئی، کرسی بڑی مل گئی، یہ مادی کامیابیاں اصل کامیابی نہیں ہیں۔ یہ سوسائڈ کا واقعہ سب سے اہم پیغام مجھے اور آپ کو یہی دیتا ہے کہ اصل کامیابی مادی کامیابی نہیں ہے، دل کا اطمینان یہ اصل کامیابی ہے، اور جو میرے رب کی طرف سے ملا ہے، جتنا ملا ہے اس پر راضی رہنا، اس پر خوش رہنا، یہ اصل ہے۔ نہیں ہجر ہے اچھا، نہیں وصال ہے اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال ہے اچھا۔ دنیا میں لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، سوسائڈ کیوں کرتے ہیں، اس پر لوگوں نے سرچ کیا، تحقیق کی، اس کے مختلف اسباب بتائے۔ کسی نے بتایا کہ بعض مرتبہ خودکشی اس لیے کی جاتی ہے کہ اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاہت کی شادی نہیں ہو پاتی ہے، کسی سے محبت ہوئی، وہ رشتہ ٹوٹ گیا، اور انگیجمنٹ اور منگنی ہوئی تھی وہ بریک اپ ہو گیا، اس پر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نعمت سے محرومی ہو گئی تو اس پر خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ ڈپریشن میں آ کر خودکشی کر لیتا ہے، کسی کے پاس لڑکے نہیں ہیں تو وہ خودکشی کر لیتا ہے، کوئی صرف اس لیے خودکشی کرتا ہے کہ میرا نام پیپر میں آ جاوے۔ اس ہیرو نے کیوں کی، اس کی بھی مختلف وجوہات مارکیٹ میں آ رہی ہے، نیوز میں آ رہی ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں جو بھی وجہ ہو۔ ان وجوہات کی روشنی میں اس گناہ پر کنٹرول کرنے کے لیے ایک اہم بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مادی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، دل کا سکون حاصل کرو۔ مال بٹور رہے ہیں، زندگی کا سکون غارت ہے، گھر کی نعمت اس کے لیے زحمت بنی ہوئی ہے، بیوی بچوں کی نعمت اس کے لیے زحمت بنی ہوئی ہے، اس کی زندگی کا سکون غارت ہے۔ تو ایک تو یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، جتنا ملا ہے، جو کچھ ملا ہے، اس پر خوش رہنے کی عادت ہو۔ اور کبھی کبھار انسان کامیابی کے زینے اور اسٹیپ طے کرتا ہے تو اس کی ہوس اور لالچ، اس کی سوچ یہ بناتی ہے کہ یہ جو بیچ کے اسٹیپ ہے یہ سب ختم ہو جائے، میں سیدھا اوپر چھلانگ لگا دوں۔ اس میں یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ بہت ساری کامیابی مل رہی تھی، بیچ میں کچھ اسٹیپ اس کو اور چڑھنے ہو، وہ چڑھنے میں دقت آ رہی تھی، اس نے سوچا ڈائریکٹ اوپر چھلانگ لگا دوں۔ یہ بھی سبب ہوتے ہیں دنیا میں، لڑکی نہیں ملی، محبت نہیں ملی، اس میں ناکامی ہو گئی، مختلف سبب بنا لیتے ہیں۔ جو رب نے تھوڑا دیا ہے، ایک ساتھ مجھے اتنا سارا مل جائے، یہ چاہت بھی انسان کو ایسی حرکت پر مجبور کر دیتی ہے کہ ایک ساتھ مجھے سب کچھ مل جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں مل رہا ہے؟ تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں اس حرکت کے تعلق سے ایک تو اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی طرف سے ملے گا، وہ جتنا دیں گے اتنا ملے گا۔ اور دوسری ایک اہم ترین بات کہ غموں کو آپس میں بانٹنا، شیئر کرنا، اپنوں سے شیئر کرنا، غیروں سے نہیں، گھر والوں سے شیئر کرنا، اور گھر والوں کی فیس لینگویج اور ان کے انداز سے ان کی تکلیف کو سمجھنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اندر ہی اندر گھلتا جاتا ہے، اس کو جو تکلیف ہے وہ کسی کو بولتا نہیں، اور انجام کار وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور ماں باپ کو بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے تو اپنے بچوں کا ایمان بنائیں کہ جو ملا، جتنا ملا، اس پر ہم راضی رہنا سیکھ لیں، اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا سیکھیں۔ اور
بچوں کی مجبوریاں، ان کی پریشانیاں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض بچے اس لیے خودکشی کر لیتے ہیں کہ چلو اب اسکول میں فیل ہو گیا تو لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا، شاید ابا ویسے ہی مارنے والے ہیں، چلو اس سے پہلے ہی مر جاتا ہوں۔ تو یہ چیزیں بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو بتائے بغیر ماں باپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ میرے بچے کی کیا پریشانی ہے۔ اس کو وہ چاہے نہ بتائے لیکن باپ اور ماں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسا اوقات اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور انجام یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے پہلے خلاصہ کلام یہ کہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھنا، سمجھانا، اس کا حل بتانا، اور حل نہ ہو تو کم سے کم آخری درجے میں تسلی دے دینا، جو بہت بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر کے پاس کبھی ہم چلے جائیں، کبھی کبھار بعض ڈاکٹر دو تسلی کے بول دیتے ہیں، آدھی بیماری اسی وقت اچھی ہو جاتی ہے، دوائی تو بعد میں اثر کرتی ہے، دو اچھے بول بہت اچھا کام کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنے اولاد کی تربیت کرنا، ان کی ذہنی سوچ بنانا، پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، حالات اللہ کے طرف سے آتے ہیں، ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، یہ بچوں کا ایمان بنانا۔ تو ایک بات، آپس کی شیئرنگ چھپانا نہیں۔ دیکھو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کتنے دنوں سے اس کی گھر والوں سے بات نہیں ہوتی تھی، بات بند تھی، سبب جو بھی ہوا ہو۔ تو ماں باپ کو اس کو سمجھنا، بچپن سے وہ تربیت کرنا اور بچے کی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کا حل نکالنا، اس کی تسلی دینا، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبرت یہ ملی کہ اصل مادی کامیابی نہیں ہے، اصل دل کا سکون اور اطمینان ہے جو ایمان اور اللہ کی یاد سے ہمیں ملے گا۔ دوسری اہم بات یہ عرض کرنی ہے کہ اسلام میں شرعی اعتبار سے، یہ تو غیروں کے اعتبار سے بات تھی یا کامن بات تھی، اسلامی اعتبار سے خودکشی سخت حرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت اوپر پڑھی جو اوپر والے مضمون کی مناسبت سے تھی کہ دنیا میں بھی ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے دنیاوی کامیابی بھی ملے، آخرت کی کامیابی بہت دور ہے۔ انسان کرنٹ پروفٹ چاہتا ہے، ابھی جسٹ پروفٹ مل جائے۔ اس کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، من عمل صالحا، نیک عمل کرو، مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کرو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، مومن ہے، اچھے کام کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اللہ کا وعدہ ہے ہم اس کو خوش عیش اچھی لائف دیں گے، انجوائے والی، مزے والی، لطف والی اس کی زندگی ہم بنا دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اچھی لائف چاہیے تو مال، شہرت، عزت، نام یہ نہیں، اللہ نے نسخہ بتایا کہ انجوائے والی خوش عیش لائف چاہیے تو عمل پر آ جاؤ، ذکر پر آ جاؤ۔ دوسری بات کہ یہ عمل اسلام میں سخت حرام ہے۔ علماء کرام نے آیات کی روشنی میں لکھا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف مت جاؤ، اس میں خودکشی شامل ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے دل میں خودکشی کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو، اپنی ذات کو قتل مت کرو، ومن یفعل ذلک عدوانا، کسی نے ایسا کیا فسوف نصلیہ نارا، وہ جہنم رسید ہوگا۔ حدیث پاک میں بھی اس کے بارے میں سخت ترین وعیدوں کا تذکرہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ خودکشی کرنے والا، سوسائڈ کرنے والا اسلام میں بہت برا ہے، گناہ کبیرہ ہے اور سخت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ سوسائڈ کرنے والے پر رحم کیا جاتا ہے، بیچارہ بیچارہ، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس رحم کو اگر کم کیا جائے گا تو بہت امید ہے کہ لوگ آگے چل کر جو اس حرکت کو کرنے والے وہ اس سے رک جائیں گے کہ اس سے مجھے رحم نہیں ملے گا، آگے جا کر بھی مجھے سکون نہیں ملے گا، میری تھو تھو ہوگی، لوگ مجھے برا سمجھیں گے، تو میں ایسا کیوں کروں۔ لوگ یہ حرکت اس لیے بھی کر لیتے ہیں کہ لوگ دوسرے کا واقعہ سنتے ہیں، اس نے خودکشی کیا تھا، جیسے اسی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کا کوئی عزیز تھا یا کوئی تھا جس نے چند دنوں پہلے ہی سوسائڈ کیا تھا، تو اس نے بھی کر لیا۔
تو جب کسی کا سوسائڈ ہوتا ہے تو معاشرے میں اس کو اتنا رحم ملتا ہے، اتنی دیا ملتی ہے کہ پھر کوئی اگلا یہ سوچتا ہے کہ چلو مجھے سکون تو نہیں ملا، میں اپنی ذات کو ختم کر لوں تو دوسروں کا رحم اور دوسروں کی دیا تو مجھے مل جائے گی۔ تو اس عمل کو معاشرے سے ختم کرانے کے لیے ایسے عمل کرنے والے کی دیا چھوڑ دو، تاکہ اگلا کبھی یہ مطمئن نہ ہو کہ مجھے بعد میں رحم ملے گا، دیا ملے گی۔ تو ایک بات یہ ہو گئی کہ شرعی اعتبار سے یہ گناہ ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس عمل کا کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے، وہ مومن رہتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بڑے علم والے حضرات ہو، جو نامور حضرات ہو، وہ ایسے شخص کے جنازے میں نہ جائے، تاکہ اس کے اس عمل پر لوگوں کو ایک تنبیہ ملے کہ دیکھو بڑے لوگوں کی نماز سے اور ان کی دعا سے بھی میں محروم رہا۔ نماز تو پڑھی جائے گی، لیکن بڑے لوگ جو نامور لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ ایسے شخص کی نماز میں نہ جائے۔ اسی طرح ایسے شخص کے لیے ایصال ثواب کرنا، کچھ اگر مسلمان ہیں تو فاتحہ غیر کے لیے، کافر کے لیے تو ایصال ثواب نہیں ہے، دعائے مغفرت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں منع فرما دیا کہ آپ اپنے والد جو ایمان والے نہیں تھے ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ، منع کر دیا گیا کہ آپ جو ہے تو دعائے استغفار والد کے لیے نہیں کر سکتے، تو غیر مسلم کے لیے تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی مسلمان نے خودکشی کی ہے تو اس کے لیے ایصال ثواب کرنے کی گنجائش ہے، بلکہ وہ زیادہ محتاج ہے، اس لیے کہ اس سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، تو اس گناہ کا اس پر وبال کم سے کم ہو، اس کے لیے ایصال ثواب کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ اور ایک آخری بات مسئلے کے تعلق سے یہ سمجھانی ہے کہ اسلام میں خودکشی، سوسائڈ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے، اور ماتم کرنا بھی کیوں گناہ ہے؟ کہ یہ میری ذات، یہ میرا جسم، اس کا میں اپنا مالک نہیں ہوں۔ یہ کانسیپٹ ایمان والوں کے علاوہ کو حاصل نہیں ہے۔ میرا بدن، میری ذات، میری لائف، میں جو چاہے کروں۔ لیکن قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تمہاری جان اور مال کو جنت میں خرید لیا گیا ہے۔ یہ جان امانت ہے، یہ جسم امانت ہے، یہ پارٹس آف باڈی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس میں اگر تم کچھ خیانت کرتے ہو، یہ تمہاری اپنی ملکیت نہیں ہے کہ تم جس طرح چاہے تصرف کریں۔ اسی وجہ سے خودکشی حرام ہے کہ تم اپنی ملکیت میں نہیں، اللہ کی ملکیت میں دست درازی کر رہے ہو۔ اور اسی وجہ سے ماتم کرنا اور سینہ کو بھی کرنا، اپنے آپ کو خون نکالنا، یہ سب بھی اسی لیے حرام ہے کہ یہ اعضاء اللہ کی امانت ہے، اس کو زخمی کرنا جائز نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے گناہ ہونے کو، اس کی سنگینی کو، اس کے خطرناک ہونے کو ایمان والوں کو بھی، اور ہم پیغام دیں گے انسانیت کو بھی کہ وہ اپنی نسلوں کو سمجھائے، ان کے پرابلمز کو، ان کی پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بچے نے صرف اس لیے خودکشی کر لی کہ میں اپنی بہن کے مقابلے میں زیادہ کالا ہوں، وہ سفید ہے، میں کالا ہوں، لوگوں میں جب ہم دونوں جاتے ہیں تو میں الگ دکھتا ہوں۔ ایک لڑکی نے اس لیے خودکشی کر لی کہ میں کالی ہوں، رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سب نعمت نہیں دیتے، جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، اس پر شکر کرنا، اس پر صابر رہنا، اس پر راضی رہنا، یہ ہمیں اپنی نسلوں کو سکھانا ہے، ان کے پرابلمز کو سمجھنا۔ آج کل آپس کا جو کنیکشن ہے، مواصلات ہے، یہ فون اور انٹرنیٹ نے اپنوں کو بیگانہ کر دیا ہے، اپنوں سے دور کر دیا ہے۔ ان کی پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں، ماتحتوں کی پریشانیاں ہمارے پاس سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ وقت دیا جائے، ایک دوسرے کی پریشانی کو سنا جائے، سمجھا جائے، اس کا حل بتایا جائے، اور کم سے کم اس پر تسلی دی جائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حیات طیبہ نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ، یا اللہ ہم آپ سے خوش عیش زندگی مانگتے ہیں، اور اچھی موت مانگتے ہیں، حسن خاتمہ مانگتے ہیں، اور ایسے ہر بڑے گناہ سے، چھوٹے گناہ سے یا اللہ ہم آپ سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، توبۃ نصوح نصیب فرما، اور ایسے ہر گناہ سے ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، اور اس برائی سے انسانیت کو نجات عنایت فرما۔
آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔